پوری دنیا کے ذہن میں صرف وہی سوال ہے، کیا پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ انٹرنیشنل کورٹس کے اندر لے کے چلے گئے ہیں چیزوں کو، عدالتوں کے اندر لے کے جو چلے گئے ہیں، وہ ایک بہت بڑی پینک کی صورتحال پاکستان کے لیے بن سکتی ہے۔ کیا وجہ ہے پاکستان کے اس فیلئر میں؟ پاکستان کی یہاں پہ سب سے بڑی فیلئر ہے کہ کسی نے کسی چیز کو سیریس لیا ہی نہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت انٹرنیشنل لیول پہ بات کر پائے گی؟ کرنا پڑے گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ تو لوز کر بیٹھے آپ۔ اور اگر اس سچویشن میں، اسی سنیریو میں اس حکومت کی جگہ اڈیالہ والی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ انڈیا نے تھوڑے دن پہلے پانی بند کیا تھا پاکستان کو، کیا وہ جنگ کی سازش تھی یا ان کا کوئی پلان تھا؟ آپ اسلامی بھی کہتے ہو اپنے آپ کو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن وہ تو پتہ ہی نہیں آپ کو۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ معاہدہ توڑا، آپ نے اس کا کوئی ریئیکشن دیا، کوئی ایکشن لیا؟ زبان سے ہم نے یہ سنا ہے RSS اور BJP کے بارے میں، کیا ڈیفرنس بتائیں گے آپ RSS اور BJP کے بارے میں؟ 1983 میں 2 سیٹیں تھیں صرف ان کے پاس، ان کو اتنا طاقتور کرنے والے بھی مسلمان ہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور برانڈ نیو پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اویس مغل۔ انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک بالکل نئے انداز میں آپ کے سوالوں کے جواب لے کے میں آپ کے حاضر ہوں۔ اس پوڈ کاسٹ کے جو گیسٹ ہیں ہمارے، وہ آپ کے جتنے بھی سوال ہیں ان سوالوں کا جواب بالکل بریفلی ڈیٹیل میں دیں گے، اور آپ کے جتنے بھی سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں ان ساروں کا جواب اسی پوڈ کاسٹ میں آپ کو ملے گا۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آج کی پوڈ کاسٹ کا جو مین ٹاپک ہے، جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ آج پوری دنیا کے ذہن میں صرف وہی سوال ہے، کیا پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان سب سوالوں کے جواب بالکل ڈیٹیل میں آج کے جو گیسٹ ہیں وہ آپ کو دیں گے، اور آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ بنا کسی دیری کے آج کے گیسٹ سے آپ کو میں ملوانے چاہتا ہوں، جو کہ ایسٹرولوجی کی دنیا میں بہت نام رکھتے ہیں، اور آپ ان کو بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ آپ کے فیوریٹ ایسٹرولوجر سلیم سمی۔ السلام علیکم سمی صاحب۔ وعلیکم السلام اویس، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کو ہمارا نیا پوڈ کاسٹ، نیا انداز کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، جس میں آپ، مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک نیا انداز، ایک نیا اسٹائل، اور محل ہم کوشش کریں گے پبلک کے جتنے بھی سوال ہیں بالکل جو وہ پوچھتے ہیں آج اس کو پورا کریں۔ بالکل۔ اچھا، آپ کو جانا جاتا ہے ایسٹرولوجی کے نام سے، آپ ایسٹرولوجی کے بارے میں ہمیں تو بہت بتاتے ہیں، ہم نے آپ سے بہت سنا ہے اور بہت نالج بھی آپ سے گین کیا۔ آج اس پروگرام کے ذریعے جو کہ ہم نے اپنی پبلک کے لیے ارینج کیا ہے، ہم آج اپنی پبلک کو بھی آپ بتائیں ایسٹرولوجی کے بارے میں تھوڑا سا۔ ایسٹرولوجی، میں نے جتنا ایسٹرولوجی کو پڑھتا چلا گیا، میں اپنے رب کے اتنا ہی قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ بالکل، ایسٹرولوجی نے مجھے اللہ سے بہت جوڑا ہے، بالکل، قرآن سے بہت جوڑا مجھے۔ بالکل۔ ہمارے یہاں ایسٹرولوجی کو پتہ نہیں، لوگ ابھی تک ایک توہم پرستی سمجھتے ہیں یا غلط چیز سمجھتے ہیں۔ ایسٹرولوجی از سائنس اینڈ میتھمیٹکس، یہ کیلکولیشنس ہے، کیلکولیشنس کے تھرو آپ بتاتے ہیں، ایک چیز کو فورکاسٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ریڈنگ دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ بیسکلی ایسٹرولوجی تو گائیڈ کا علم ہے۔ جی جی بالکل، اور ہمارے لوگوں کو گائیڈ کرنا کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ایسٹرولوجی کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ تھوڑی سی اویئرنیس ضرور آئی ہے، ایسٹرولوجی ہے کیا ابھی یہ دور ہے تھوڑا سا۔ اچھا، آپ کو اتنے سال ہو گئے اس فیلڈ میں، کیا آپ کو اس کا پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں لوگ ایسٹرولوجی کی طرف کتنا ہیں اور کتنا نہیں ہیں؟ نہیں، تو بہت زیادہ۔ دیکھیں، ایسٹرولوجی ایک واحد علم ہے جو شروع ڈے سے چلا آ رہا ہے۔ جی، شروع ڈے سے چلا آ رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ تمام دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب ایسٹرولوجی سے، آج بھی بہت لوگ جو ہے ایسٹرولوجی سے لیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو، چاہے وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، ہر چیز آدمی ایسٹرولوجی میں بڑا انٹرسٹ لیتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، آپ نے جب اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا ایسٹرولوجی کا،
اس کے مطابق اور آج جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، آج جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس کے اور جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے یار. کیا فرق ہے؟ ہمارے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یہاں پہ نہ کوئی پراپر اسٹرولوجر تھے، کوئی جی جی گنتی کے کچھ ایک آدھا اسٹرولوجر ہوگا جو جانتا ہوگا. نہ یہاں بکس تھیں، یہاں نہ کتابیں ملتی تھیں، نہ کوئی آپ کو بتانے والا تھا. اچھا، آپ نے اس ماحول میں نہ کتابیں ملتی، نہ کوئی اس میں انٹرسٹ رکھتا تھا، تو آپ نے کیسے شروع کیا؟ کیا آپ کو مشکل پیش آئی؟ بہت زیادہ. کس طرح کی مشکل پیش آئی آپ کو؟ ایک تو یہاں پہ پراپر کوئی بندہ سمجھانے والا، کوئی بتانے والا کوئی نہیں تھا. جی جی. اپنی محنت کے تحت خود سیکھا، خود پڑھا، سب کچھ کیا. تو مشکل تو آئی ہوں گی. مشکل تو کوئی مشکل کے بعد تو آسانی ہے. آپ ماشاء اللہ سے آج آپ کہاں کھڑے ہیں دیکھیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. جی جی. محنت کا صلہ ملا. لیکن آج جتنا آسان ہے اسٹرالوجی سیکھنا، اگر کوئی سیکھنا چاہے تو. ابھی تک تو ہم اسی تک پھنسے میں ہیں کہ کوئی دم کروا دو یا دودھ کر لو یا کچھ پڑھ لو یا اپنا وہ جادوگری پہ پھنسے میں. تو آہستہ آہستہ کافی نالج بڑھا ہے، آہستہ آہستہ اور بڑھے گا تو لوگوں میں اویئرنیس بڑھے گی. جی، سمیع صاحب نے آپ کو بتایا اپنے بارے میں، ایسٹرولوجی کے بارے میں، کہ انہوں نے کہاں سے سٹارٹ لیا اور کہاں پہ آج وہ ماشاء اللہ سے کھڑے ہیں، اور پبلک کے بارے میں، عوام کے بارے میں بتایا کہ ایسٹرولوجی میں کتنا انٹرسٹ رکھتی ہے، کون نہیں رکھتا، سب کچھ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا جو مین ٹاپک ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہے. بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، وہ آج کل کا ہاٹ سوال چل رہا ہے ہر جگہ پہ، ہر نیوز چینل پہ، ہر صحافی کے زبان پہ ایک ہی لفظ ہے: پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں کشیدگی جو ہے اس کا کیا حل ہے، اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. جانتے ہیں سمیع صاحب سے. جی سمیع صاحب، کیا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فل فلیج جنگ ہوگی تو ایسا تو کوئی سین نہیں ہے بھائی. اس کو بہت دفعہ پہلی دفعہ میں کہہ چکا ہوں. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جوپیٹر جو ہے 14 مئی کو ہاؤس چینج کر رہا ہے. پاکستان کے چارٹ پہ اور انڈیا کے چارٹ میں سیم ایک جیسے ہے، وہ لگن کا فرق ہے. انڈیا کا جو چارٹ ہے وہ ٹورس لگن ہے، ان کے سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا. پاکستان کے تھرڈ ہاؤس میں آئے گا جوپیٹر. تو وہ جب ٹرانزٹ کا جوپیٹر ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹر ہوتا ہے، تو مارس کو ایکٹیویٹ کرے گا. مارس لڑائی جھگڑے کا کارک ہے. پاکستان کے چارٹ میں مون بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، دونوں ہی ڈیسٹنی بریکر ہیں. تو یہ تیسرے گھر میں جوپیٹر اتنا اچھا نہیں مانا جاتا. تو یہ سفارتی لیول کے اوپر پاکستان کو کافی بڑی پرابلمس جو ہے وہ آگے فیس کرنا پڑ سکتی ہے، کیونکہ لیگل میٹرز کا بھی جو ہے راہو ان کے لگن کا بیٹھا ہوا ہے. ہمارے راہو دوسرے گھر کا بیٹھا ہوا ہے. تو ہم تو صرف سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا باہر سے. وہ راہو ان کے لگن میں بیٹھا ہے. وہ جب بھی چیز کسی بھی چیز کو پاکستان کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ لیگلی میٹرز کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو یہ ہلکی پھلکی جنگ تو شاید آپ کو دیکھنے کو ضرور مل جائے گی 14 مئی سے لے کر 18 مئی تک آپ کو. لیکن وہ جو انٹرنیشنل ایشوز کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور انٹرنیشنل کورٹس کے اندر لے کے چلے گئے ہیں، ان چیزوں کو عدالتوں کے اندر لے کے جو چلے گئے ہیں، وہ ایک بہت بڑی پینک کی صورتحال پاکستان کے لیے بن سکتی ہے. پاکستان کو کم سے کم پاکستان یہاں پہ کافی حد تک لاپرواہی کر گیا ہے. حکومت پراپر نہیں جواب دے سکی بھائی جواب پراپر. جس طرح یوٹیلائز کرنا تھا اس کو، انٹرنیشنل ایشوز بنانا تھا، اوورسیز پاکستان کو یوٹیلائز کرنا تھا، یہاں تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے یہ چیزوں کو دنیا میں پھیلاتے، وہاں ہم ناکام ہوئے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جو لے کے جائے گا وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم. اچھا، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے پاکستان کی اس فیلئر میں؟ پاکستان کی یہاں پہ سب سے بڑی فیلئر ہے کہ کسی نے کسی چیز کو سیریس لیا ہی نہیں. یہاں پہ صرف اپنی پڑی ہے یہاں پر. تو کیا اتنے بڑے میٹر کو کیا ہوا ابھی دیکھ کیا کیا آپ نے؟ تو لگے تو کیا آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کیا کیا؟ انڈیا کا یہ فیلئر اپنا ان کا ہے، ان کی اپنی ایجنسیوں کا فیلئر ہے. کیا آپ دنیا کو ثابت کر سکے کہ ان کی اپنی فیلئر ہے اور یہ پاکستان پہ بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں؟ اس کا تو آپ پوری دنیا پہ جواب دے سکتے تھے نا، اور بہتر جواب دے سکتے تھے. آپ اس کو ہیڈ لائٹ کر سکتے تھے، آپ نہیں کر پائے بھائی. اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں انڈیا لے کے جائے گا، یہ بات جائے گا 100%. تو اس سے لاس ہے پاکستان کو، پاکستان وہاں گیم لوز کر جائے گا. کیا وجہ اس بات کی؟ پاکستان کی صورت یاری نہیں ہے بھائی. یہاں ملک سے زیادہ اپنی ذات انٹرسٹ پڑی ہوئی ہے، اپنی کرسیاں زیادہ عزیز پڑی ہوئی ہیں ملک سے زیادہ. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے لیے ہو رہا ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اپنے لیے ہو رہا ہے. یہ فرق ہے. دو ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے،
اس کا آپ کی نظر میں پلانیٹری کنڈیشن کے ابھی مطابق آپ کو کیا بہت اس پہلے کا آپ کو بتایا تھا اس کا جو ہے اس کا مین ریزن کیا ہے؟ پلانیٹری کنڈیشن میں سیٹرن پائسس میں آیا، ٹھیک ہے جی، وہاں پر راہو بھی بیٹھا ہوا تھا. راہو اور سیٹرن جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے شراپت یوگ کہتے ہیں. جی جی جو کہ اور شکر یہ ہے اللہ کا کہ یہ یوگ تھوڑا کم عرصے کا بنا ہے. 30 مارچ کو آیا، 18 مئی کو جو ہے راہو کیتو بھی ہاؤس چینج کر جائیں گے. تو یہ ٹائم تھوڑے اسپین کا ہے، لیکن جہاں ہم گیم لوز کر چکے ہیں پاکستان، جی جی جہاں پاکستان کو بھرپور اس کا جواب دینا چاہیے تھا انٹرنیشنل لیولز کے اوپر، اپنے اوورسیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں اٹھا سکے. تو کیا آپ اور اٹھا ہر سکیں دفعہ، گا؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پاکستان ہر دفعہ سفارتی جگہ پر مار کھا کے آیا. تو کیا اب یہ پھر وہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. واپس انٹرنیشنل لیول پہ صحیح ہو سکتا ہے کام؟ کس کیا طرح ہوگا؟ حکومت کوشش کریں گے تو ہوگا نا. جب آپ ایک ہوں گے، جب آپ ایک ہوں گے، آپ کے سامنے مقصد صرف پاکستان ہوگا، جی جی. تبھی پاسبل ہے نا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت انٹرنیشنل لیول پہ بات کر پائے گی؟ تو کرنا پڑے گا. آپ کیا کریں گے؟ آپ تو لوز کر بیٹھے. آپ ابھی 14 مئی کون سی دور ہے؟ ہاں وہ تو آگے آپ کو پتہ لگ جائے گا. چلیں آپ جنگ جہاں ہارے ہیں، کیونکہ فل فلیج تو جنگ کبھی بھی نہیں ہونی. جی جی. یہ تو اپنے دماغ، جو ہلکی پھلکی جو ہے جوپیٹر آئے گا وہ 4 دن کے لیے کہہ لیں گے، 4 سے 5 دن کے لیے کچھ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن فل فلیج جنگ نہیں. جہاں ہم لوز کر گئے ہیں وہ ہے کہ ہم اس ایشو کو، جو انڈیا کا فیلئر تھا، جی جی. وہ دنیا کو بتانے میں ناکام رہے. اچھا، انڈیا نے جہاں پہ غلطی کی تھی اپنی، وہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ نہیں بتا سکا، تو کیا یہ جان پوچھ کر نہیں بتایا گیا؟ کیا غلطی ہوئی ہے بھائی آپ میں اسکل ہی نہیں ہے. کون ہے آپ کا بندہ؟ کوئی پرومیننٹ بندہ بتا دے نا، کس میں اتنا اسکل ہے کو جو اس کو چیزوں کو اٹھاتا. کوئی اسکل والا آدمی ہے آپ کے پاس؟ آپ کو وزیر اعظم پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، جی. آپ کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. کس نے کیا؟ وہ ان کا بھی لیول دیکھو نا، اور آپ اپنا لیول دیکھ لو. ابھی آپ نے سنا آل کانفرنس پارٹی پر وہاں پہ کون آیا؟ کوئی ایک پارٹی کا بھی سینئر رہنما نظر آیا آپ کو؟ نہیں وہاں پہ. یہ تو نان سیریس باتیں آپ کی چل رہی ہیں حکومت. تو یہ کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ جا بھی تو سکتے تھے. میں نے آپ کو کہا نا کہ جب پاکستان آگے ہوگا نا تو پھر ہی ایسے پاسبل ہوگا. جب اپنی ذات ہوگی تو پھر. اچھا، آپ نے ابھی انٹرنیشنل لیول کی بات کی کہ حکومت بول نہیں سکی، وہ موقع ملا تھا حکومت کو، اور اگر اس سچویشن میں، اسی سنیریو میں اس حکومت کی جگہ اڈیالہ والی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ حکومت ہوتی ہے خود وہ باہر ہوتا. دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر آپ جج کرتے ہیں اس کے ماضی سے کرتے ہیں. جی جی. ماضی میں کوئی زیادہ دور نہیں ہے، کوئی 4-5 سال پرانی بات ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بہت کمال اسپیچ تھی. وہ ٹائم وہ تھا جہاں مودی کو چھپنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس طرح فاشیزم کا ٹیگ اس کے اوپر لگا دیا تھا اس بندے نے کہ جو اس کو اتارنا مشکل ہو گیا تھا. جی جی. عمران کی ایک اترنے کی وجہ یہ بھی بڑی تھی کہ مودی بیک فٹ پہ ہو گیا تھا. جب تک عمران حکومت میں رہا، وہ اب پورا سین اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پورا ایرا اٹھا کے دیکھ لیں، مودی کہاں کھڑا تھا. بالکل مودی چھپا ہوا تھا. اگر آج اڈیالہ باہر ہوتا تو شاید سینیریو ٹوٹل ڈفرنٹ ہوتا. وہ جتنی گرپ اس بندے کی فورن کے اوپر ہے، پاکستان میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی کے پاس اتنی گرپ فورن میٹر کے اوپر ہو. وہ بندے نے 3 سالوں میں جو کر کے دکھایا، اور 3 سالوں میں جس طرح پاکستان کو لے کے گیا. آپ مجھے ماضی دکھا دیں اپنا. اچھا، یہ موجودہ حکومت جو ہے، کیا اس سینیریو میں آگے جانے کے لیے کیا اللہ والے کو باہر نکالے گی کہ نہیں نکالے گی؟ حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں. کیسے حالات بن رہے ہیں ایسے؟ یہ تو آپ کو آنے والے وقت میں واپس چل جائے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 30 مارچ کے بعد اور مئی کے مہینے میں جب پلانیٹری کنڈیشن چینج ہو گی تو اڈیالہ کے لیے، جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے رستے آسان ہوتے جائیں گے، اتنے آسان ہوتے جائیں گے کہ حکومت کو ایک بہت بڑا پریشر، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل لیولز کی طرف آئے گا. انڈیا جو انٹرنیشنل کوڈز کے اوپر لے کے جا رہا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا فیلئر ہے، وہ بہت گلے پڑے گا. اچھا، ہماری حکومت کے لیے بھی اور ہماری طاقتور حلقوں کے لیے بھی. یہ بہت زیادہ، کیونکہ پہلے کبھی ہوا، پہلے بھی ہمارا فیلئر ہوا، بہت دفعہ ہوا سفارتی جگہ پہ. ہمیشہ ہم جو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہم نہیں اٹھا سکے، اور اس دفعہ تو بالکل ہی پیچھے ہیں. تو وہ چیزیں سامنے ایسے آئیں گی کہ اڈیالہ کے لیے مجبوری بن جائے گی. تو مطلب وہ ہوتا تو سچویشن بالکل پلٹ جاتی، مجبوری بن جائے گا وہ آپ کی. اچھا، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ. انڈیا نے تھوڑے دن پہلے پانی بند کیا تھا پاکستان پہ، کیا وہ جنگ کی سازش تھی یا ان کا کوئی پلان تھا؟
جنگ کی تو کوئی سازش نہیں تھی, وہ پلان بہت پہلے سے کر رہے تھے. جیسے بہت عرصے سے میں بھی اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ پانی کا بڑا مسئلہ دنیا میں ابھر کے سامنے آئے گا. تو یہ تو ایک بہانہ ملا اپنی ان کی انٹیلیجنٹ فیلئر, اس کا وہ بہانہ بنا کر اس نے پانی بند کیا. بالکل. اب پانی بند ہو گیا, ایک معاہدہ تھا نا آپ کا, تو ہم کہتے ہیں پاکستان اسلام کے اوپر بنا. اسلام کی تو بیس ہی ہے کہ معاہدہ توڑنے والا معاہدہ نہیں توڑا نہیں جاتا, اس سے کھلی جنگ ہے ہماری. تو ہمارے یہاں تو ابھی تک تو کچھ ایسا نہیں ہوا. اگر ہم اسلام کے نام پہ بنے, ہاں دو قومی نظریے کے نام پہ تو ضرور بنے, اسلام کا تو ہم نام ہی جوڑتے ہیں سر. جی بالکل. اسلام کی تو پہلی بنیاد ہی ہے, مدینہ کی ریاست ہی اسی بیس پہ بنی تھی کہ مکہ والوں سے اور مدینہ والوں سے معاہدہ تھا. وہ معاہدہ ٹوٹا تبھی تو بنی ریاست ایسی. بالکل. تو قرآن جتنی اہمیت معاہدے کو دیتا ہے اتنی چیز کبھی جنگ کو بھی نہیں دیتا. جنگ کی تو وہ بہت بعد میں بات کرتا ہے, جب بالکل ہو جائے, آپ کے اوپر آ جائے, پہلے مجبور ہو جائے. ہاں, معاہدے کی جی اہمیت ہے قرآن میں اور اسلام میں, وہ تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر. بالکل. آپ اسلامی بھی کہتے ہو اپنے آپ کو, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لیکن وہ تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. اور یہ بھی اگر وہ پانی بند کیا ہے, معاہدہ توڑ رہے, تو آپ کا فیلئر ہے نا, آپ نہیں اٹھا سکے اپنے مقدمے کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اچھا, اب انہوں نے آگے پانی بند کر دیا, لیکن 3 وار ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان, 3 جنگیں ہوئی ہیں. ان جنگوں میں تو انہوں نے پانی بند نہیں کیا, اور اسی موقع پہ آ کے کیوں انہوں نے پانی بند کرنے کی دھمکی دی؟ کتنے عرصے سے ہم ایک چیز کہتے آ رہے ہیں کہ سیٹرن کی موو, نیپچن کی موو پائسس میں, دنیا میں بڑے کرائسس آگے جو آئیں گے وہ پانی کے تھرو نظر آئیں گے آگے. جی, واٹرز کے تھرو. سب سے بڑا ہتھیار پہلے 3 دریا, آپ ان کو تو بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, غلطی سے آپ کے پاس جو 3 ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا, معاہدہ توڑا, آپ نے اس کا کوئی ریئیکشن دیا, کوئی ایکشن لیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چیخے چلائے؟ اب نہیں, انٹرنیشنل میڈیا کیا آپ نے اس معاہدے کو پوری دنیا میں پھیلایا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس کا اپنا فیلئر ہمارے پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پہلے کبھی تو انہوں نے پانی بند نہیں کیا, تو اب کر دیا؟ یہ اس کا جواب آپ کی ویکنس, آپ کے ہاں جمہوریت کا نہ ہونا, اسٹیبلٹی نہ ہونا, فائنینشلی ڈاؤن ہونا. تو اسی کے تھوڑے عرصے بعد انہوں نے اس سے واپس پہلے کھول کبھی دیا. پاکستان اتنا کمزور کبھی نہیں ہوا. مطلب اب سب سے زیادہ کمزور ہے پاکستان, بہت زیادہ. اتنا تو 71 کی جنگ کے بعد بھی نہیں ہوا جتنا اب ہے. جتنا اب ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے واپس اسی تھوڑے دیر بعد, تھوڑے عرصے بعد واپس پانی کیوں کھول دیا؟ تو آنے والی چیزیں تو پرابلم تو ہے نا پانی. یہ سیٹرن کون سا بھی آ رہا ہے, 2.5 سال تک ادھر ہی رہے گا. نیپچون نے تو ادھر 14 سال رہنا ہے نا, 14-15 سال ادھر رہنا ہے. تو پانی میں تو پرابلم رہے گی. ٹھیک ہے, یہ تو معاہدہ تھا نا, تو آپ نے اٹھانا تھا. آگے بھی پانی کی پرابلم رہے گی. ڈیفینیٹ, پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو پانی کا رہے گا. اچھا, ابھی آپ معاہدے کی بات کر رہے تھے, انڈیا میں اتنی جرت کیسے ہوگی اب جو پچھلی 3 جنگوں میں نہیں ہوئی, اب ان میں جرت آ گئی کہ پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ پانی کا ہوا تھا وہ انہوں نے توڑ کے پانی بند کر دیا؟ کیسی جرت ہوئی ان کی؟ آپ کی ویکنس کی وجہ سے, آپ کے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے. دنیا تو دیکھ تو رہی ہے نا کہ چائنا کے ساتھ بھی آپ نے کیا کیا. چائنا تو ورنہ دیکھیں, انڈیا کا, پاکستان کا پانی اگر انڈیا سے آ رہا ہے نا, تو انڈیا کا پانی سارا چائنا سے آ رہا ہے. اس پہ پہلے ویڈیو میں نے 2017 میں بنائی تھی کہ انڈیا کبھی ہمارا پانی بند نہیں کر سکتا, کیونکہ انڈیا کا پانی جتنا بھی وہ چائنا سے آ رہا ہے. تو اس وقت چائنا سے آپ کی دوستی بہت زیادہ تھی. اور آج آپ کے حالات کیا ہیں چائنا کے ساتھ؟ خراب ہو رہے ہیں, پہلے سے تو خراب ہے. کیا پہلے جیسے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا ٹرسٹ ہے آپ پہ؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ. اچھا, اکثر آپ کی ویڈیوز میں آپ کی زبان سے ہم نے یہ سنا ہے RSS اور BJP کے بارے میں. کیا ڈفرینس بتائیں گے آپ RSS اور BJP کے بارے میں؟ RSS جو ہے ایک ان کے مذہبی جو شروع سے چلی آ رہی تھی, دو قومی نظریہ ہے, وہ بھی ان کے چیف کا ہی تھا جو ساورکر صاحب تھے. 2 قومی نظریہ کے 2 قومیں ادھر ہیں, وہ اکٹھی نہیں رہ سکتی, جو بعد میں جناح صاحب نے اس کو لے کر آگے چلے. وہ پہلے تک یہیں تھا. ہم 2014 میں ان کے RSS کے جو چیف ہیں موہن صاحب وہ آئے ہیں, اور بہت بڑی چینج ان میں آئی ہے. مودی صاحب کے آپ نے بڑک سنی ہوگی کہ ہم 2024 کا الیکشن ہے اس میں 400 سیٹیں لے کے جائیں گے. 300 سیٹیں لینا بھی مشکل ہو گئی تھی کیونکہ RSS کا ہاتھ اٹھ چکا تھا. ابھی فروری کے مہینے میں ان کا, جنوری فروری میں کمبھ کا میلہ, مہا کمبھ کا میلہ بھی بن گیا تھا. حالانکہ وہ سارا پیسہ کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. وہاں پہ بھی انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی کہ بند کرو اب مسجدوں میں مندر ڈھونڈنا. صحیح سے یاد ہے. ٹھیک ہے, ان کی سوچ بہت بدل رہی ہے. لیکن BJP کی سوچ
وہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ان کی سوچ یہی ہے کہ ہمیں پہ ہندوتو بنانا ہے. وہ ان کی سوچ کبھی آر ایس ایس کی تھی, وہ اب پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے. وہ سوچ ہی ڈفرینٹ ہے. اب وہ پورے بھارت کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, پورا بھارت, پوری دنیا ایک ہو. مطلب پہلے وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے, اب وہ چاہ رہے ہیں. ان کا ڈفرینس یہ ہے کہ پورا بھارت پوری دنیا کو لے کے چلیں اکٹھا, ایک لے کر چلیں. جو بی جے پی کی سوچ نہیں ہے, وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. صحیح. وہ جو اکثر آپ نے اگر کبھی انڈیا کا چینل سننے ہو تو اکثر جی آج بہت ڈانٹ پڑی, وہ ڈانٹ نہیں سے پڑتی تھی مودی صاحب کو. صحیح. یہ 400 سیٹیں نہیں لے کے گئے, اسی وجہ سے نہیں لے کے گئے. صحیح. واجپائی کے دور میں بھی, حالانکہ واجپائی صاحب کا دور بڑا اچھا دور تھا, دوبارہ نہیں آ سکی یہ. صحیح. کیوں نہیں آ سکے؟ اس کی وجہ سے کیونکہ آر ایس ایس کا ہاتھ اٹھ چکا تھا نا. 1983 میں 2 سیٹیں تھیں صرف ان کے پاس. ان کو اتنا طاقتور کرنے والے بھی مسلمان ہی ہیں. مسلمان کا ہاتھ ان کو طاقت. ہاں جی, بابری مسجد جی جی جو راجیو گاندھی کے دور میں حل ہو رہا تھا, ان کی طرف سے ایک شنکراچاریہ تھے اور یہاں سے ایک بلایا گیا تھا, جی آپ ہی بلائیں. تو ہمارے جتنے ملا انڈیا کے جو ملا تھے, ایک اسکالر کو بھیجا, انہوں نے کہا آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں لیکن آپ نے میری ماننی نہیں ہے. صحیح. نہیں مانی ان کی. سر ایک بات سوشل میڈیا پہ لاتے ہیں. سوشل میڈیا آپ کی نظر میں کیا ہے, ویپن یا پلیٹ فارم؟ میسنجر. کیسے؟ جتنی بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا, جی جی میسنجر کو رسول بھی کہا تھا. جی جی. میسنجر جو ہے نظام کو چیلنج کرتا ہے. سوشل میڈیا نے کیا کیا, دنیا بھر کے نظام کو چیلنج نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہے. سوشل میڈیا سے میسنجر. ٹھیک ہے. پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر آپ کس کو دیکھتے ہیں, بلاول بھٹو یا مریم نواز شریف؟ کب؟ 2026 کے الیکشن کے بعد. ہوں گے. ابھی آپ نے کیا ہوں گے؟ ہاں جی, وہ تو ہوں گے. اب وہ الیکشن ہوں گے تو اس میں وزیر اعظم نہ بلاول صاحب کو, نہ ایک باپ کی خواہش پوری ہوتی ہوئی دیکھتا ہوں. اور 2026 میں سیناریو ٹوٹل ڈفرینٹ. آپ کی یوتھ جی وہ ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے یوتھ کا پلانٹ مارس ہوتا ہے, اور جوپیٹر پاکستان کا مارس جمنے میں بیٹھا ہوا ہے, اور جوپیٹر جو ہے ٹرانزٹ کا جمنے میں آ رہا ہے. وہ یوتھ کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہا ہے, کیونکہ ٹرانزٹ میں جب بھی کوئی پلانٹ, جوپیٹر جیسے پلانٹ یا سیٹرن جیسے پلانٹ جتنے بھی ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو جوپیٹر تو ایکٹیویٹ کرنے جا رہا ہے مارس کو. جی جی. اور مون بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے, یعنی بدلاؤ, اور آپ کی یوتھ ایکٹیو ہوگی جو اس سے پہلے نہیں نظر آئی تھی. اچھا, اب یوتھ کی طرف آئے ہیں. یوتھ کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ ہماری یوتھ بہت اچھی ہے. جی کم سے کم ہماری یوتھ جو اس وقت ہے وہ سوال کرتی ہے, اور یوتھ سے سب سے بڑی تکلیف ہی یہی ہے کہ وہ سوال کیوں کرتی ہے. ان کو ان کے سوالوں کے جواب ملتے ہیں؟ نہیں مل پا رہے تو بے چینی پھیلتی ہے نا, کیونکہ وہ سوال وہ کرتے ہیں, ان کا جواب ہی نہیں ہوتا. ان کا جواب کون دے گا پھر؟ تو اگر جواب نہیں مل رہی ہے تبھی تو حکومتیں یا ملا یا مولوی یا یہ نظام تبھی تو بھاگتا ہے. تو جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوال ہوں گے وہ تمام کے تمام کلیئر ہو گئے ہوں گے. یہ میری پہلی کاوش تھی. میں اس کاوش میں کس حد تک کامیاب ہوا یہ مجھے بتائیں گے آپ کومنٹ سیکشن میں. میں آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.